أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ایت نمبر 101 کا جی سورہ النساء۔ یہ تلاوت اور ترجمہ ہو چکیا، یہ تفہیم باقی ہے جی، جیڑی کافی لمبی ہے، 2 ولاگ وہ کرنے پینے گے۔ ایک ولاگ یہ ہے، ایک اس تو اگے کرنا پਊ گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمانہ امن کے سفر میں قصر یہ ہے کہ جن اوقات کی نماز میں 4 رکعتیں فرض ہیں ان میں 2 رکعتیں پڑھی جائیں، اور حالت جنگ میں قصر کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ جنگی حالات جس طرح بھی اجازت دیں نماز پڑھی جائے، جماعت کا موقع ہو تو جماعت سے پڑھو، ورنہ فردن ہی صحیح۔ قبلہ رخ نہ ہو سکتے ہو تو جدھر بھی رخ ہو، سواری پر بیٹھے ہوئے اور چلتے ہوئے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ رکوع و سجدہ ممکن نہ ہو تو اشارے ہی سے صحیح، ضرورت پڑے تو نماز ہی کی حالت میں چل بھی سکتے ہو۔ کپڑوں کو خون لگا ہوا ہو تب بھی مذائقہ نہیں۔ ان سب آسانیوں کے باوجود اگر ایسی پرخطر حالت ہو کہ کسی طرح نماز نہ پڑھی جا سکے تو مجبوراً اسے مؤخر کی جائے، جیسے جنگ خندق کے موقع پر ہوا۔ اس امر میں اختلاف ہے کہ سفر میں صرف فرض پڑھے جائیں یا سنتیں بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے جو کچھ ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آپ سفر میں فجر کی سنتوں اور عشاء کے وتر کا التزام فرماتے تھے، مگر باقی اوقات میں صرف فرض پڑھتے تھے۔ سنتیں پڑھنے کا التزام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، البتہ نفل نمازوں کا جب موقع ملتا تھا پڑھ لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ سواری پر بیٹھے ہوئے بھی پڑھتے رہتے تھے۔ اسی بنا پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو سفر میں فجر کے سوا دوسرے اوقات کی سنتیں پڑھنے سے منع کیا ہے، مگر اکثر علماء ترک اور فعل دونوں کو جائز قرار دیتے ہیں اور اسے بندے کے اختیار پر چھوڑ دیتے ہیں۔ حنفیہ کا مختار مذہب یہ ہے کہ مسافر جب راستہ طے کر رہا ہو تو سنتیں نہ پڑھنا افضل ہے، اور جب کسی مقام پر منزل کرے اور اطمینان حاصل ہو تو پڑھنا افضل ہے۔ جس سفر میں قصر کیا جا سکتا ہے اس میں بعض ائمہ نے یہ شرط لگائی ہے کہ وہ فی سبیل اللہ ہونا چاہیے، جیسے جہاد، حج، عمرہ، طلب علم وغیرہ۔ ابن عمر، ابن مسعود اور عطاء کا یہی فتویٰ ہے۔ امام شافعی اور امام احمد کہتے ہیں کہ سفر کسی ایسے مقصد کے لیے ہونا چاہیے جو شرعاً جائز ہو۔ حرام و ناجائز اغراض کے لیے جو سفر کیا جائے اس میں قصر کی اجازت سے فائدہ اٹھانے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ قصر ہر سفر میں کیا جا سکتا ہے۔ رہی سفر کی نوعیت تو وہ بجائے خود ثواب یا عطاب کی مستحق ہو سکتی ہے، مگر قصر کی اجازت پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بعض ائمہ نے مذائقہ نہیں فلیس علیکم جناح کا مفہوم یہ سمجھا ہے کہ سفر میں قصر کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ محض ان کی اجازت ہے۔ آدمی چاہے تو اس سے فائدہ اٹھائے ورنہ پوری نماز پڑھے۔ یہی رائے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کی ہے، اگرچہ وہ قصر کرنے کو افضل اور قصر کو ترک اولیٰ قرار دیتے ہیں۔ امام احمد کے نزدیک قصر کرنا واجب تو نہیں ہے، مگر نہ کرنا مکروہ ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک قصر کرنا واجب ہے، اور یہی رائے ایک روایت میں امام مالک سے بھی منقول ہے۔ حدیث سے ثابت ہے کہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سفر میں قصر کیا ہے، اور کسی معتبر روایت میں یہ منقول نہیں ہے کہ آپ نے کبھی سفر میں 4 رکعتیں پڑھی ہوں۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر، حضرت عمر، عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ سفروں میں رہا ہوں، اور کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے قصر نہ کیا ہو۔ اسی کی تائید میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے متعدد صحابہ سے بھی مستند روایات منقول ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حج کے موقع پر مینا میں 4 رکعتیں پڑھائیں تو صحابہ نے اس پر اعتراض کیا،
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دے کر لوگوں کو مطمئن کیا کہ میں نے مکے میں شادی کر لی ہے، اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ جو شخص کسی شہر میں متاہل ہوا ہو وہ گویا اس شہر کا باشندہ ہے، اس لیے میں نے کہ میں نے مکے میں شادی کر لیا، اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ جو شخص کی شہر میں متاہل ہوا ہو وہ گویا اس شہر کا باشندہ ہے، اسی لیے میں نے جہاں قصر نہیں کیا۔ ان کثیر روایت کے خلاف دو روایتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قصر اور اتمام دونوں درست ہیں، لیکن یہ روایتیں سند کے اعتبار سے ضعیف ہونے کے علاوہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے ثابت شدہ مسلک کے خلاف ہیں۔ البتہ یہ صحیح ہے کہ ایک حالت میں بین السفر الحضر بھی ہوتی ہے، جس میں ایک ہی عارضی فرد و گاہ پر حسب طبقہ کبھی قصر اور کبھی اتمام دونوں کیے جا سکتے ہیں، اور غالباً حضرت عائشہ نے اسی حالت کے متعلق فرمایا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے میں قصر بھی کیا ہے اور اتمام بھی۔ رہ قرآن کے یہ الفاظ کے مذائقہ نہیں، اگر قصر کرو تو ان کی نظیر سورہ بقرہ رکوع 19 میں گزر چکی ہے، جہاں صفا اور مربع کے درمیان صحیح کے متعلق بھی یہی الفاظ فرمائے گئے ہیں، حالانکہ یہ صحیح مناسک حج میں سے ہے اور واجب ہے۔ دراصل دونوں جگہ یہ کہنے کا مقصود لوگوں کے اس اندیشے کو دور کرنا ہے کہ ایسا کرنے سے کہیں کوئی گناہ تو لازم نہیں آئے گا یا ثواب میں کمی تو نہ ہوگی۔ سارے مطاب فرمائیں اور ہمیشہ میں قرآن پاک تعلیم ناپان کی اس میں تمہیں روشتے عمل کرنے توفیق عطا فرما، ہمیشہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک کے چلنے کی توفیق عطا فرما، اور روزے قیامت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے اور اس قرآن پاک کی ساتھ تعریف کی طرح فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین۔